السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأكرمين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. ما بعد. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. اور آج ہم آپ کے سامنے قصیدہ برد شریف کے درس سے متعلق تیسری نشست لے کر حاضر ہوئے. یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں قصیدہ برد شریف کی پہلی فصل کا آغاز ہوگا. قصیدہ برد شریف میں جملہ 10 فصلیں ہیں اور ہر فصل کا ایک الگ عنوان ہے، اور اسی عنوان سے متعلق ان فصلوں میں اشعار موجود ہیں اور اسی عنوان سے متعلق مضامین اس کے اندر موجود ہیں. 10 فصلوں میں جملہ 160 سے زائد اشعار ہیں، اور یہ جو پہلی فصل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس فصل میں جملہ 12 اشعار ہیں. اس پہلی فصل کا عنوان ہے، ویسے عنوان تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں فرمایا، لیکن بعد کے حضرات نے، شارحین نے، علماء نے عنوانات قائم فرمائے ہیں. فصل کے اشعار کو 10 فصلوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر اس کے عنوانات قائم کیے گئے ہیں. تو یہ پہلی فصل کا عنوان جو ہے وہ محبت اور درد عشق سے متعلق ہے، یعنی محبت ہے، درد عشق ہے، اور پھر خودی سے خطاب. اس کے اندر خود اپنے آپ سے خطاب بھی اس فصل کے اندر، ان اشعار کے اندر موجود ہے. تو اب یہ جو فصل ہے اس کا پہلا شعر شروع ہوتا ہے امین تذکر جیران بذی سلم. اس سے پہلا شعر شروع ہوتا ہے اور اسی اندر تفاعل خیر ہے. امین تذکر، یہ الگ الگ حروف ہے. آ یہ حرف استفہام ہے، حمزہ استفہام ہے. من یہ حرف جار ہے. تذکر یہ مصدر ہے. تو ہر ایک کی حیثیت الگ الگ ہے، لیکن اس کے اندر تفاعل خیر اس اعتبار سے ہے کہ ان کے ابتدائی حروف کو اگر جمع کیا جائے، ان کے ابتدائی 4 حروف، یعنی پہلے شعر کے پہلے مصرے کے ابتدائی 4 حروف کو اگر جمع کیا جاتا ہے تو امینتا بن جاتا ہے. امینتا، یہ امینتا کیا ہے؟ یہ باب سمیع یسمعو سے امین یامن، جو باب سمیع یسمعو سے آتا ہے اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ امینتا کا یعنی تو عمل میں آ گیا، یعنی اس میں تفاعل خیر ہے، نیک فعل ہے، خیر کی طرف اشارہ ہے. یعنی قصیدہ برد شریف کا آغاز ہوا تو اس میں سے 4 حروف، ابتدائی جو 4 حروف ہیں ان کے مجموعے سے امینتا بن جاتا ہے. اشارہ مل رہا ہے کہ اے قصیدہ برد شریف پڑھنے والے، تو امن میں آ گیا، تو سلامتی میں آ گیا، تو اس کو امن اور امان نصیب ہو گیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے. تو یہ تفاعل خیر ہے. اور یہ جو پہلا شعر ہے اس کا ترجمہ ہے امین تذکر جیران بذی سلم. یہ شعر ہے عربی. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی. اس کا ترجمہ ہے امین تذکر جیران بذی سلم، کیا مقام ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آنے کی وجہ سے تو نے مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی، کہ تو نے اپنے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو خون سے ملا دیا. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر؟ یہ جو پہلا شعر ہے یہ اس کا آغاز حمزہ استفہام سے ہو رہا ہے، یعنی اس میں سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ شعر لکھنے والے حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس طریقے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو بلاغت کی اصطلاح میں تجرید کہتے ہیں، یعنی خودی سے سوال کرنا، یعنی خودی کو اپنے آپ سے جدا کر کے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. یعنی حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق و محبت کی کیفیات کو چھپا رہے ہیں، اور عشق و محبت کی کیفیات کو چھپا رہے ہیں، اور ان سرکار کے عشق اور محبت میں آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں، دل بے قرار اور بے چین ہے، اور آپ کی یہ حالت اور کیفیت ہے عشق میں. تو لوگ پوچھ رہے ہیں، تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق و محبت کو بتانا بھی نہیں چاہتے، چھپانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کو بتاتے ہیں. بتایا کیسے جائے؟ تو پھر اس کو آپ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں.
اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور اس انداز میں آپ کے عشق و محبت کو آشکار کیا جا رہا ہے۔ امین تذکری جیران میری سلمی، رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بے قرار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے امین تذکری جیران میری سلمی، مقام ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آنے کی وجہ سے کیا آپ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو خون سے ملا دیے ہیں؟ خون سے ملانے کا مطلب کیا اس قدر رو رہے ہیں کہ آنسو ختم ہو گئے اور خون آ رہا ہے؟ شارحین نے لکھا کہ اس قدر رو رہے ہیں کہ آنسو ختم ہو گئے، خون آ رہا ہے، یا پھر آنسوؤں کو خون سے ملا دیے ہیں، اس بات سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت سے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں گویا کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، اب خون آ جائے گا، اس قدر رو رہے ہیں۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ سرکار کے عشق اور محبت۔ عشق دو قسم سے ہوتا ہے، رونے کی وجوہات عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انسان ہوتا ہے، اور عشق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے اگر رویا جائے، اللہ کے لیے محبت ہو تو وہ عشق حقیقی ہے، اور اس محبت کا نتیجہ انسان کے لیے کامیابی، سرخروئی ہے۔ اور دوسری جو عشق ہے وہ عشق مجازی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی خاطر محبت، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی وجہ عشق ہے، اور وہ عشق حقیقی ہے، اللہ کے لیے محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر رونے کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، رونا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، انسان غم سے بھی روتا ہے، خوشی میں بھی روتا ہے۔ حالت غم میں جو انسان روتا ہے وہ جو آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور پھر ایک رونا خوشی میں ہوتا ہے، خوشی میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس آنسو کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہے ہیں، اور رونا بھی ایسا ہے کہ آپ کو بے خود کر دیا، بے خودی کا عالم ہے، رو رہے ہیں، اور آگے کے اشعار میں اس بے خودی کا ذکر ہے، رونے کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں پر اس پہلے شعر میں ذی سلم کا ذکر آیا، کیا ذی سلم مقام کے پڑوسیوں کی یاد آنے کی وجہ سے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو ذی سلم یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب تشریف لے جاتے تو اس مقام پر رک کر آرام فرماتے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے عشق میں تو رو رہے ہیں، آقا کو تو یاد کر رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر رکتے، جہاں پر آپ آرام فرماتے، جو مدینہ منورہ کے قریب والے مقامات ہیں، ان مقامات کو بھی یاد کرتے جا رہے ہیں اور آقا کے عشق میں روتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے کے اور رونا جو ہے نا وہ تین وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو رونے کی دو قسمیں ہم نے بتائی، اور رونا تین وجہ سے ہوتا ہے، یعنی محبوب کے احباب کا ذکر جمیل آ گیا، سرکار کے احباب کا ذکر جمیل آ جاتا ہے تو رو رہے ہیں۔ اور پہلے شعر میں یہی وجہ ہے کہ سرکار کے احباب، سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر آ گیا اور رو رہے ہیں۔ ذی سلم کے پڑوسی یاد آ گئے، رو رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑوسی بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ ذی سلم مقام میں ہے، اور وہ مقام وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، جس میں حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کو جاتے وقت آرام کر رہے ہیں۔ پھر اور جو دو وجوہات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سرکار کی خوشبو آ گئی، سرکار کی مہک یاد آ گئی، رو رہے ہیں۔ اور پھر تیسری وجہ رونے کی کہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا دیدار چاہتے ہیں اور اس دیدار کی تڑپ میں رو رہے ہیں۔ یہ تو پہلا شعر ہے۔ اب دوسرا شعر کیا ہے؟ ام حبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق في الظلماء من اضل۔ پھر آگے کے شعر میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے شعر میں سوال کیا گیا، یعنی ہم نے بتایا کہ خود کو خودی سے الگ کر کے سوال کرنے کو تجرید کہتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ ہے، یعنی جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والے کی طرح ہے۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو آنسو روا دوا ہے، کیوں آنسو نکل رہے ہیں سرکار کی محبت میں؟ وجہ خود حضرت جانتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والے کی طرح، تجاہل عارفانہ کہ جانتے نہیں ہیں اور خود ہی سے پوچھ رہے ہیں کیوں اتنا رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو اس قدر کیوں روا دوا ہے، خود
کو خودی سے الگ کر کے سوال کر رہے ہیں. اور یہ پہلی فصل میں کیا ہے؟ یہ تشبیہ اور تغزل کے انداز میں ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عشق و محبت کی کیفیات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں. دوسرا شعر ہے. پہلے شعر میں سوال کیا گیا، آپ نے خود کو خودی سے الگ کر کے آپ نے سوال کیا، لیکن جواب نہیں دیا گیا. ابھی محبت چھپا رہے ہیں، جواب نہیں آیا رونے کی وجہ. دوسرے شعر میں پھر کہتے ہیں محبت ریح من تلقاء کاظمۃ، کیا کاظمہ مقام کی طرف سے ہوا چلی ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے کہ کاظمہ مقام کی طرف سے ہوا چلی، کہ اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہوا چلنے کی وجہ سے رونا کیوں آئے گا؟ وہ وجہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو پہلا مصرع ہوا دوسرے شعر کا. دوسرا مصرع کیا ہے؟ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ عِظَمٍ، یا عظم پہاڑ کی طرف سے کوئی بجلی چمکی ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کی وجہ سے رو رہے ہیں. کیا ہوا کا چلنا رونے کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا بجلی کا چمکنا رونے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس کو ذرا گہرائی سے غور کیجیے اور جائزہ لیجیے. تو بتا رہے ہیں ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی خوشبو ہوا لے کر آتی ہے. جب کاظمہ مقام کی طرف سے ہوا چلی، یہ کاظمہ مقام جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب کا ایک مقام ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ اظم ذکر ہے. یہ اظم ایک وادی، ایک پہاڑ کا ذکر ہے. وادی ہے، اس کے اندر پہاڑ ہے، اس کا ذکر ہے. تو بتا رہے ہیں کیا کاظمہ مقام سے ہوا چلی کہ اس ہوا کے چلنے سے رو رہے ہیں؟ ہوا جب چلتی ہے محبوب کی خوشبو لائی ہے، اور جب محبوب کی خوشبو آتی ہے تو محبوب یاد آ گئے. جب محبوب یاد آ گئے تو بے خودی چھا گئی اور رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو دبا. یا پھر بتا رہے ہیں وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ عِظَمٍ، پوچھ رہے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا یہ ہے. دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں بھی جب سوال کیا گیا تو رونے کی وجہ نہیں بتائے، تو پھر دوسرے مصرے میں تیسری وجہ پوچھی جا رہی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کیا عظم پہاڑ کی طرف سے بجلی چمکی کہ اس بجلی کے چمکنے سے رو رہے ہیں؟ جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی آتی ہے، جب روشنی آتی ہے تو محبوب کا در نظر آتا ہے. محبوب کے در کے اطراف جو آثار ہیں وہ نظر آتے ہیں. کیا بجلی کے چمکنے کی وجہ سے محبوب کے در کے اطراف کے جو آثار ہیں وہ دکھائی دیے؟ محبوب کا در دکھائی دیا جس کی وجہ سے رو رہے ہیں. ابھی بھی حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے، رونے کی وجہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کو قطعی اور حتمی طور پر بیان نہیں کر رہے. یہ دوسرا شعر ہو گیا. تیسرے شعر میں ہے فما لعینیک ان قلت ففاہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی. فما لعینیک کہ تمہارے آنکھوں کو کیا ہوا؟ ان قلت ففاہمتا اگر تم اپنی آنکھوں سے کہتے ہو کہ روک لو آنسوؤں کو، ہمتا تو آنسو اور بہنے لگ جاتے ہیں. وما لقلبک اور تمہارے دل کو کیا ہوا؟ ان قلت اگر تم کہتے ہو استفق اے دل تو تھم جا، اے دل تو تھم جا، یہمی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے خود ہو جاتا ہے. بے خودی کی حالت ہے. کہہ رہے ہیں اے دل کیوں اس قدر بے خود ہو رہا ہے، ذرا تھم جا. تو وہ دل ہے کہ اور بے خود ہو جاتا ہے. یعنی حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، سرکار کے عشق میں محبت میں ہے. دیکھیے یہ تشبیہ اور تغزل کے انداز میں ہے. یہ پہلی فصل یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قصیدہ عشق کیا ہے. اور عشق کوئی عشق مجازی نہیں، بلکہ یہ عشق حقیقی ہے. اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے رو رہے ہیں. اور رونے کی بھی وجوہات پوچھی جا رہی ہیں. آنکھوں کو کیا ہوا کہ اگر کہا جاتا ہے کہ آنسو کو روک لو تو آنکھوں سے آنسو اور بہنے لگتے ہیں. دل کو کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا تھم جا تو وہ اور بے خود ہو جاتا ہے. یہ 3 اشعار ہو گئے. چوتھے شعر میں ہے اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ. ابھی بھی حضرت اپنے رونے کی وجہ نہیں بتائے. تو پھر پوچھا جا رہا ہے، سوال ہوا اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ. کیا عاشق یہ گمان کر رہا ہے کہ محبت چھپنے والی ہے؟ کیا عاشق یہ گمان کر رہا ہے کہ محبت چھپنے والی ہے؟ دیکھیے اب انداز بدل گیا. اب تک حاضر کے صیغوں سے خطاب تھا، اب التفات ہے، یعنی حاضر سے غائب کی طرف آ گئے. یعنی پوچھنے کا انداز اور سخت ہو رہا ہے. اس قدر پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہے ہیں، رونے کی وجہ انداز اور سخت ہو رہا ہے. اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ. کہ عاشق یہ گمان کر رہا ہے کہ محبت چھپنے والی چیز ہے.
محبت میں رو رہے ہیں، کسی کی محبت میں ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو روا دوا ہونا، محبت میں بے خود ہو جانا، اس کے باوجود بھی کہ عاشق یہ سمجھ رہا ہے کہ محبت چھٹنے والی ہے. کہتے ہیں کہ چوتھے شعر کے مسلم ما بین منسلم منہ و مضطرب، بے قرار دل کے درمیان اور پھر آنکھوں سے جو آنسو روا دوا ہیں، ان آنسوؤں کے درمیان، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے درمیان اور بے قرار دل کے درمیان کا محبت چھٹنے والی ہے نہیں. آنکھوں سے آنسو کا روا دوا ہونا، دل کا بے قرار ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے. اور وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے، جن کی خاطر یہ بزم کائنات سجائی گئی ہے. تو ان 4 اشعار کا ترجمہ اور مفہوم ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ اس کے آگے کے اشعار اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.